بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آج پہلی مرتبہ حضرت مولانا قاری عبدالرحیم معاویہ صاحب کے حکم پر آپ حضرات کی زیارت کا شرف نصیب ہوا۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت مولانا قاری عبدالرحیم معاویہ صاحب کو، سیرت کمیٹی کھیوڑا کے ساتھ جڑے ہر ایک ممبر کو، کہ آپ نے اتنی محنت کے ساتھ، اتنی کاوش کے ساتھ یہ پروگرام سجایا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے شایان شان اجر عظیم سے نوازے۔ یہ پروگرام کوئی عام پروگرام نہیں، خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید لا ریب کتاب کے اندر ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ جب میری کوئی نعمت تمہیں مل جائے تو اس کا خوب خوب چرچا کیا کرو، اسے بیان کیا کرو، اس کا ذکر کیا کرو۔ ارے اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں کوئی نعمت عطا کروں اسے بیان کیا کرو، اس کا چرچا کیا کرو۔ تو دیکھے نا کہ جو نعمت آقا علیہ السلام کی صورت میں، جو نعمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں خالق کائنات نے ہمیں عطا فرمائی، وہ کیسی نعمت ہوگی کہ ہر نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ رب کے خزانے بھرے پڑے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آنکھیں عطا فرمائی، رب کے خزانوں میں آنکھوں کی کمی کوئی نہیں۔ خالق کائنات نے یہ پورا جسم عطا فرمایا، اور جسم بڑے ہیں۔ خالق کائنات نے سانس لینے کے لیے ہمیں یہاں پر مختلف چیزیں، مختلف سہولیات عطا فرما دی۔ خالق کائنات کے خزانے میں کمی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں زندہ رہنے کے لیے پانی عطا فرمایا، پانی کی کمی کوئی نہیں۔ ہوا عطا فرمائی، کمی کوئی نہیں۔ لیکن یہ کیسی نعمت ہے، یہ کیسی نعمت ہے پیارے آقا کی صورت میں کہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، عطا فرما دی۔ اب اللہ کے خزانوں میں ایسا محبوب نہ پہلے کوئی بنا، نہ کوئی قیامت تک بنے گا۔ یہ نعمت، یہ واحد نعمت تھی، یہ محبوب اپنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے عطا اس پیاری محبوب کی پیاری امت کو فرما دیا۔ یہ محبوب علیہ السلام ہمیں عطا ہوئے، تو پھر کیوں نہ ہم اس نعمت کا چرچا کریں، پھر کیوں نہ ہم اس نعمت کا ذکر کریں۔ وہ کیسی نعمت کہ جو نعمت جب آئی تو لوگ خون کے پیاسے تھے، ایک چھوٹی سی بات پر تنازع کھڑا کرتے، نسلیں برباد کر دیتے، نسلیں لہو لہان کر دیتے، نسلوں تک ان کی جنگ جاری رہتی۔ ایک آدمی اپنے باغ سے چڑیا اڑاتا، اڑ جاتی چڑیا، کسی دوسرے کے باغ میں جا کر بیٹھ جاتی۔ وہ اس بات پر کتنی نسلوں تک جنگ جاری رکھتا کہ تیرے باغ سے آئی ہوئی چڑیا میرے باغ میں کیوں بیٹھی۔ ماں کی بولیاں لگتی، بہنوں کی عزتیں نیلام ہوتی، معاشرے میں کوئی عزت نہیں تھی۔ وہ کیسی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، وہ ایسی نعمت عطا ہوئی کہ ایک بندہ پیارے آقا کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا اللہ کے محبوب کیا مجھے بھی معافی مل جائے گی؟ تو نے کیا کیا ہے؟ زارو قطار رو رہا ہے، اللہ کے محبوب بہت بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں، کیا میرے لیے بھی معافی ہے؟ ارے بھائی کیا کیا ہے؟ ایک ہی بات، حضور بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں۔ ارے بتا تو صحیح کیا کیا ہے؟ وہ کہنے لگا میری بیوی حاملہ تھی، مجھے کسی کام کی غرض سے، تجارت کی غرض سے کسی دوسرے علاقے میں جانا پڑا۔ وہ کہنے لگا میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ اگر اولاد بیٹا ہو اس کی پرورش کرنا، اگر اولاد بیٹی ہو میرے آنے سے پہلے اس کو زندہ درگور کر دینا۔
وہ کہتے ہیں جب میں واپس آیا تو ایک پیاری گڑیا ہمارے گھر میں کھیلتی ہوئی ملی. میری بیوی کہنے لگی پڑوس کی بچی ہے, یہاں رہتی ہے. کہنے لگا میں بھی گھر میں رہنے لگا, مجھے ابا ابا کرنے لگی, میرے ساتھ مانوس ہو گئی. کچھ وقت کے بعد مجھے پتہ چلا یہ تو میری بیٹی ہے. کہنے لگا کہ میں اس بچی کو لے کر روانہ ہوا کہ اسے میں زندہ درگور کروں. کہنے لگا میں جنگل میں گیا, بچی کو نئے کپڑے پہنائے تیار کر کے کہ کہیں شادی پر یا کہیں لے کر جانا ہے. کہنے لگا اللہ کے محبوب, جب میں نے ایک گڑھا کھودا میرا پسینہ بہ رہا تھا, وہ بچی اپنی چادر سے میرا پسینہ صاف کر رہی تھی. کہنے لگا حضور میں گڑھا کھودتا رہا, ایک وقت آیا میں نے اس معصوم گڑیا کو, اس معصوم بچی کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اس گڑھے میں ڈال دیا. کہنے لگا جب میری بیٹی ڈوب رہی تھی اس پانی میں, اس گڑھے کے اندر میری بیٹی موجود تھی, تو کہنے لگے یا ابت انی مغرقن, ابا میں غرق ہو رہی ہوں مجھے بچا لے. پیارے آقا کے آنسو جاری ہے. اور میرے محبوب نے پوچھا ایک مرتبہ پھر بتا کیا کہتی تھی. اللہ کے محبوب وہ کہتی تھی یا ابت انی مغرقن, ابا میں غرق ہو رہی ہوں مجھے بچا لے. پیارے آقا کی آنسو جاری ہے. پھر بتا وہ کیا کہتی تھی. پھر بتایا. پیارے آقا فرمانے لگے کیونکہ ہماری شریعت میں یہ قاعدہ ہے, یہ قانون ہے, جب کوئی توبہ کر لیتا ہے, جب کوئی کلمہ پڑھ لیتا ہے, پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. پیارے آقا نے وہ واقعہ سنا اور آنکھوں سے زارو قطار آنسو بھی پیارے آقا کے جاری ہیں. ایک وہ وقت تھا میرے بھائیوں جب اس طرح بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. ایک آج وقت ہے بھائی بہنوں کی عزت کی خاطر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں, والدین بچیوں کی عزت کی خاطر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں. یہ کس کا صدقہ ہے؟ آمنہ کے لال کا صدقہ ہے. یہ کس کا صدقہ ہے؟ آج جس نعمت کا چرچا کرنے کے لیے, آج جس نعمت کا ذکر کرنے کے لیے میں اور آپ یہاں اکٹھے ہوئے, یہ وہ جو نعمت ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی, اس نعمت کے ملنے پر آج ہم اکٹھے ہوئے, یہ اس نعمت کا صدقہ ہے. آج ماؤں کی بھی عزت ہے, آج بہنوں کی بھی عزت ہے, آج بیٹیوں کی بھی عزت ہے, آج میری اور آپ کی بھی عزت ہے. یہ اس نعمت کا صدقہ ہے. دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح دین متین کے ساتھ جوڑی رکھے, علماء کے ساتھ جوڑی رکھے, اکابر کے ساتھ جوڑی رکھے, اور اسی طرح بزم سجانے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ مجمع جڑ چکا ہے. انشاءاللہ بزم کا جو باقاعدہ ایک ترتیب ہے آغاز کریں گے تلاوت کلام مجید کے ساتھ. تلاوت کے لیے دعوت دوں گا بہت ہی پیارے بھائی محترم جناب قاری ابو بکر صاحب کو, سٹیج پر آئیں اور خوبصورت آواز میں تلاوت کلام مجید فرمائیں. قاری محمد ابو بکر صاحب.